کیا تمہارا دل نہیں بھرا تھا 3 شادیاں کر کے، جو تم نے میری زندگی بھی برباد کر ڈالی؟ ارا جذباتی ہوتی چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی تھی، مگر آج شادی کے دن اس کو پتہ چلا تھا جس سے وہ شادی کر چکی ہے وہ تو پہلے سے ہی اتنی شادیاں کر چکا تھا۔ دور رہو مجھ سے، طلاق چاہیے مجھے تم سے، تم جیسے دھوکے باز شخص کے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ وہ اسے قریب آتے دیکھ کر چیخی تھی، تم یوں میری حق تلفی نہیں کر سکتی، اور طلاق تو بھول جاؤ، کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، ہمیشہ میری قید میں رہو گی۔ زرکم بولتا ہوا اسے کلائی سے پکڑتے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ زرکم کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی، اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخوں گی، چلاؤں گی، سب کو بتا دوں گی کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ زرکم کی گرفت مزید سخت ہو گئی، اس کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چیخو چلاؤ، جو مرضی کرو ارہا، اس حویلی سے تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی، اور بتا بھی دو تو کیا ہوگا، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت۔ کسی کو یقین آئے گا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس نے ارہا کے بازو کو جھٹکا دے کر اپنے اور قریب کیا۔ ارہا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اتنی بھیانک ثابت ہوگی۔ جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ دراصل ایک ظالم اور دھوکے باز انسان نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک بے اختیار لڑی جاری ہو گئی۔ تم رو رہی ہو؟ زرکم نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، تم نے میری زندگی میں آ کر جو گستاخی کی ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اس نے اپنا چہرہ ارہا کے قریب کیا اور اس کی گرم سانسیں ارہا کے گالوں سے ٹکرائیں۔ اب تم میری ہو، صرف میری، اور میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ ارہا نے نفرت سے اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یہ شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب وہ اس غلطی کی سزا بھگتنے پر مجبور تھی۔ زرکم نے اس کی بے بسی کا لطف اٹھایا۔ اس نے ارہا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک گہری سانس لی۔ تم بہت خوبصورت ہو ارہا، میری دوسری بیویوں سے کہیں زیادہ، اور اب یہ خوبصورتی صرف میری رہے گی۔ ارہا کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، وہ اس شخص کی لمس سے بھی نفرت کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے مت چھونا، زرکم نے کہکا لگایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں ارہا، تمہارا مالک، تمہیں میرے ہر لمس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے ارہا کو اپنی طرف کھینچا، اس کے کان میں سرگوشی کی، اور یاد رکھنا اگر تم نے بھاگنے کی یا کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ ارہا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا جسم بے اختیار کانپ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنا بظاہر ناممکن تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ اس بھیانک حقیقت سے منہ چھپا رہی ہو۔ زرکم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارہا اس وقت خوفزدہ اور بے بس ہے، اور وہ اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ارہا کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ اس کی ہر جدوجہد بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، ارہا بمشکل چیخ پائی، لیکن زرکم پر اس کی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنی قید میں لے جا رہا تھا، ایک ایسی زندگی کی طرف جس میں اس کے لیے صرف اذیت اور غلامی لکھی تھی۔ یہ مجھ سے زبردستی شادی کرنے کی سزا ہے ارہا۔ زرکم کی آواز میں ایک سرد طنز تھا۔ اس نے ارہا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ ارہا کی آنکھوں میں حیرت اور انکار کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کب زبردستی کی؟ تم نے مجھے خود پسند کیا تھا، تم نے خود مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ زرکم کیا کہہ رہا ہے۔ زرکم نے ایک حقارت آمیز کہکا لگایا۔ میں نے پسند کیا تھا، خواہش ظاہر کی تھی؟ مت بھولو ارہا، تمہارے خاندان نے مجھ پر کتنا دباؤ ڈالا تھا۔ تمہارے بھائی، تمہارے چچا، سب چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو، اور تمہیں تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ میری دولت، میری حیثیت دیکھ کر تم بھی تو خوش تھی نا؟ ارہا کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ یہ کیا الزام لگا رہا تھا زرکم؟ کیا یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ کیا اس کی محبت، اس کی خوشی سب جھوٹ پر مبنی تھی؟ یہ جھوٹ ہے ارہا، ارہا بمشکل بولی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تم سے سچ میں محبت کی تھی، مجھے تمہاری دولت یا حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ محبت؟ زرکم نے اس کے لفظوں کا مذاق اڑایا۔
عورتیں صرف دولت اور آسائشوں سے محبت کرتی ہیں اور تم بھی ان میں سے ہی ایک ہو۔ تم نے میری پہلی بیویوں کی کہانیاں نہیں سنی، وہ بھی تمہاری طرح محبت کے دعوے دار تھی، مگر جب ان کی خواہشات پوری نہ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیرا کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا یہ وہی زرکم تھا جس کے خواب وہ دیکھتی تھی؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے سپنے سجائے تھے؟ یہ تو ایک بالکل مختلف انسان تھا، ایک ظالم، خود غرض اور انتقام لینے والا شخص۔ تم ایک بیمار ذہن کے مالک ہو، ارا نے بمشکل کہا۔ اس کے اندر اب خوف کے ساتھ ساتھ نفرت بھی جنم لے رہی تھی۔ ہاں، میں بیمار ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ تم نے میری زندگی میں آ کر سب کچھ بدل دیا، میری سکون کی نیندیں چھین لی اور اب تم اس کی سزا بھگتو گی۔ زرکم نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ارا نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں تو تمہیں چاہتی تھی، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ تمہارا وجود ہی میری زندگی کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ تمہاری وہ معصومیت کا نقاب، تمہاری وہ جھوٹی محبت، میں سب سمجھتا ہوں۔ تم سب ایک جیسی ہو، صرف مردوں کا استحصال کرنا جانتی ہو۔ زرکم نے اسے دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا گئی۔ ارا نے خود کو سنبھالا، اس کے آنسو اب غصے میں بدل رہے تھے۔ تم غلطی پر ہو، میں وہ عورت نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو، اور تم یاد رکھنا، تم مجھے اس طرح قید نہیں رکھ سکتے۔ میں لڑوں گی، میں اپنی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑوں گی۔ زرکم نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ لڑو گی؟ بہت خوب، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک لڑتی ہو۔ یہ حویلی تمہاری قید ہے، یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا، اور میں تمہیں ہر پل یہ یاد دلاتا رہوں گا کہ یہ تمہاری زبردستی کی محبت کی سزا ہے۔ اس نے ارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ ارا نے مزاحمت کی اور اپنے قدم جمائے رکھنے کی کوشش کی، مگر زرکم کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ زرکم نے ارا کو کمرے میں دھکیلا اور زوردار دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ارا فرش پر گری، اس کے جسم میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر وہ بند تھا۔ اس نے زور زور سے دستک دی اور چیخنا شروع کر دیا۔ کھولو یہ دروازہ، مجھے یہاں نہیں رہنا، تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ زرکم دروازے کے باہر سے ہنسا اور اس کی ہنسی میں تلخ کا زہر گھلا ہوا تھا۔ فتح کا زہر گھلا ہوا تھا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ ارا، اب یہ تمہارا نیا گھر ہے اور تم میری قیدی۔ جتنی چیخو گی، جتنے بھاگنے کی کوشش کرو گی، اتنی ہی تکلیف پاؤ گی۔ ارا نے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں دکھنے لگی، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی چیخیں رفتہ رفتہ تھکاوٹ اور مایوسی میں بدل گئیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے آنسو ایک بار پھر بے اختیار بہنے لگے۔ کمرہ بڑا اور عالیشان تھا، مگر ارا کو یہ قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ قیمتی فرنیچر، خوبصورت قالین اور آرائشی اشیاء سب بے معنی لگ رہی تھیں۔ اس کی نظریں کمرے کے واحد دروازے پر جمی ہوئی تھیں جو اسے اس شخص سے جدا کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک میز پر رکھے ہوئے فون پر پڑی اور ایک امید کی کرن اس کے دل میں جاگی۔ اگر یہ فون کام کرتا ہو تو وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور میز کی طرف بڑھی اور اس نے فون اٹھایا، اسے آن کرنے کی کوشش کی، مگر سکرین تاریک رہی، بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ ارا کی امید دم توڑ گئی۔ اس نے بے بسی سے فون کو میز پر واپس رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کھڑکیاں اونچی تھیں اور ان میں مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ فرار کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ زرکم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کیا؟ اس نے اس پر اتنے الزامات کیسے لگائے؟ کیا واقعی اس کے خاندان نے زرکم پر دباؤ ڈالا تھا؟ اور اس کی پہلی بیویاں، ان کا کیا ہوا تھا؟ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، سوائے ارا کے سسکنے کی آواز کے۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ اسے یاد آیا کہ شادی کی رسومات کے درمیان اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور زرکم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانا کھا لو ارا، زرکم نے سرد لہجے میں کہا اور ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ ارا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہارا دیا ہوا کچھ نہیں کھانا، تم ایک دھوکے باز انسان ہو۔ زرکم نے کندھے اچکائے۔ تمہاری مرضی، بھوکی رہو، لیکن یاد رکھنا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے گھورنے لگا۔ ارا نے اپنی نظریں پھیر لی۔ وہ اس شخص کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ کیا وہ کبھی اس قید سے آزاد ہو پائے گی؟ کیا وہ کبھی خوش ہو سکے گی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے اور اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ زرکم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا یا ہمدردی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی فتح پر مطمئن لگ رہا تھا۔ ارا کے لیے یہ ایک طویل اور تکلیف دہ رات کی شروعات تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ زرکم اٹھ کر ارا کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے پر
ایک ناگوار تاثر تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارا، تم مجھے نظر انداز کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تم میری بیوی ہو، تم میرے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے اسے چھونا چاہتا ہو۔ ارا نے فوراً رد عمل دکھایا۔ اس کے اندر جمع شدہ غصہ اور نفرت ایک دم سے ابل پڑے۔ جیسے ہی زرکم کا ہاتھ اس کے قریب آیا، ارا نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج کمرے میں سنائی دی۔ زرکم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ناقابل یقین کی کیفیت طاری تھی۔ کسی نے اس کی جرأت نہیں کی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ ارا کا ہاتھ تھر تھرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عارضی فتح کا احساس تھا۔ اس نے زرکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم میرے شوہر نہیں ہو، تم ایک دھوکے باز ہو اور میں تمہیں کبھی اپنا نہیں مانوں گی۔ زرکم نے اپنا ہاتھ اپنے سرخ ہوتے گال پر رکھا۔ اس کی رگیں پھر رہی تھی، اس کی خاموشی زیادہ خطرناک تھی۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ارا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک واضح خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس نے ایک قدم ارا کی طرف بڑھایا۔ ارا نے خوفزدگی کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو کیا ہے اس کا انجام برا ہوگا، مگر اسے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ذات کا دفاع کیا تھا۔ زرکم نے اس کا بازو بری طرح سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ارا نے کراہتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تمہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے ارا، ایک ایسا سبق جو تم زندگی بھر نہیں بھولو گی، زرکم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ زرکم کو یہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ ڈر گئی ہے۔ زرکم نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور وہ صوفے پر جا گری۔ اس نے ارا کے اوپر جھک کر اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ارا نے جدوجہد کی، چیخنے کی کوشش کی، مگر زرکم نے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ چپ رہو، ایک لفظ بھی نہیں، زرکم نے غصے سے کہا اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ذلت کسے کہتے ہیں۔ ارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بے بس تھی، مقید تھی اور اس زخم پر تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر زرکم کی طاقت کے آگے وہ کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ زرکم نے اسے زبردستی صوفے پر لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ ارا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کے دل میں خوف اور نفرت کا طوفان برپا تھا۔ اسے اپنی زندگی ایک تاریک کنویں میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زرکم نے ارا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور اس کی سانسیں ارا کے گالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے زرکم کی نفرت بھری نظریں اپنی جلد پر محسوس ہو رہی تھیں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی جرأت کیسے کی ارا؟ زرکم کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک گہری دھمکی پنہاں تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں وہ ہوں جس کے اشارے پر یہ دنیا ناچتی ہے، اور تم ایک معمولی سی عورت ہو جو میری قید میں ہے۔ ارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے رہی، جیسے وہ اس بھیانک حقیقت سے فرار چاہتی ہو۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے خشک ہو رہے تھے۔ زرکم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ ارا نے اپنا بے اختیار اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے اس شخص کا لمس بھی گوارا نہیں تھا۔ مت چھونا مجھے، تم گندے ہو۔ ارا کی آواز بامشکل نکلی۔ اس میں نفرت اور بے بسی کا عنصر غالب تھا۔ زرکم ہنسا، اور ایک سرد اور بے رحم ہنسی۔ گندا، میں تمہارا شوہر ہوں ارا، تمہارا مالک، تمہارے جسم پر میرا حق ہے، تم مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ارا کے بازو پر پھیرا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ارا نے مزاحمت کی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زرکم کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ چھوڑو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ ارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آواز میں التجا آمیز تھی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے ساتھ اتنی نفرت کرتے ہو؟ نفرت؟ زرکم نے اس کے چہرے کے اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ نفرت تو تم نے مجھے سکھائی ہے ارا۔ تمہاری اس جھوٹی محبت نے، تمہاری اس زبردستی کی خواہش نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم نے میری زندگی میں آ کر سکون چھین لیا، اور اب میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ارا کے گال پر رکھا، اور اس کی انگلیوں کا لمس ارا کے جسم میں ایک ناگوار لہر دوڑا گیا۔ ارا نے اپنا سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ مت کرو، مجھ پر رحم کرو، ارا بامشکل بول پائی۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ رحم؟ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا جب تم زبردستی میری زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ زرکم کی آواز میں طنز تھا۔ اب کوئی رحم نہیں۔
ارا اب صرف سزا ہے، تمہاری ہر ایک آنسو کی بوند کا حساب لیا جائے گا۔ اس نے اپنا چہرہ ارا کے اور قریب کیا، اس کے ہونٹ ارا کے کان کے قریب آئے۔ تم میری ہو، صرف میری، اور میں تمہیں کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تمہاری سزا ہے، میری قید میں تڑپنے کی سزا۔ ارا نے اپنا منہ سختی سے بھینس لیا۔ اسے زرکم کی قربت سے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو اور وہ جلد ہی سے جاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جس کا اسے اب سامنا کرنا ہوگا۔ زرکم نے اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ نظر ڈالی۔ اسے ارا کی بے بسی اور خوف میں ایک لذت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا اور ارا جانتی تھی کہ اب وہ آسانی سے اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک قیدی تھی اور زرکم قید بان۔ زرکم نے ارا کے چہرے پر جھکی ہوئی اپنی گرفت اور مضبوط کی اور اس کی آنکھوں میں ایک تند و تیز چمک تھی۔ ارا نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی، اپنے سر کو ادھر ادھر ہلایا، مگر زرکم نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت کے آگے ارا کی تمام تر کوششیں رائے گاں جا رہی تھیں۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو ارا، اب کوئی فائدہ نہیں، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ زرکم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کی آواز میں ایک عزم تھا اور ارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک مسلسل دھار بہہ رہی تھی۔ اس کا دل خوف اور نفرت سے بوجھل ہو رہا تھا۔ زرکم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کی نظریں ارا کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ تمہاری یہ خوبصورتی، تمہاری یہ جوانی، یہ سب اب صرف میری ملکیت ہے اور میں اس کا جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ ارا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ اس لمحے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور وہ اندر سے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا منہ پھیرنے کی کوشش کی، مگر زرکم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ زرکم نے اسے صوفے پر لٹایا اور اس پر جھک کر اس کے جسم پر اپنی گرفت مضبوط کرتا گیا۔ ارا نے اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زرکم کی طاقت کے آگے وہ بالکل بے بس تھی۔ رہنے دو ارا، جتنی مزاحمت کرو گے اتنی تکلیف اٹھاؤ گے۔ زرکم کی آواز میں ایک فاتحہ تھی۔ ارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے آپ کو اس اندھیرے کے حوالے کر دیا جو اس کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ زرکم اس پر اپنی مرضی مسلط کرتا گیا۔ کمرے میں صرف زرکم کی سانسوں اور ارا کی رہی تھی۔ باہر رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی اور ارا کے دل میں بھی ایک ایسی ہی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح ارا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ رات بھر وہ اذیت کے عالم میں کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اس کا دل ایک بوجھل پتھر کی طرح سینے پر رکھا ہوا تھا اور ہر سانس اس کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی جو رات کی تاریکی کے بعد ایک بے رنگ صبح کی نوید لا رہی تھی۔ ارا ایک طرف منہ کیے خاموشی سے لیٹی رو رہی تھی کہ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی آواز سے زرکم کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولی اور ارا کی طرف دیکھا۔ اسے ارا کے رونے سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے صبح صبح؟ زرکم نے نیند آلود لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں غصہ اور بیزاری نمایاں تھی۔ کیا قیامت آ گئی جو یوں بین کر رہی ہو؟ ارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ اسے زرکم سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ زرکم اٹھ کر بیٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ بتاؤ بھی کیا ہوا؟ کس عاشق کی یاد میں آنسو بہا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں طنز اور حقارت تھی۔ ارا زرکم کے طنز پر اور زیادہ ٹوٹ گئی۔ اس کے رونے کی شدت بڑھ گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جس میں ذرا بھی رحم نہیں تھا؟ کیا اسے کوئی احساس نہیں تھا؟ چپ کرو، زرکم نے سختی سے کہا۔ یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ صبح ہوتے ہی تم نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ ارا نے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی، مگر اس کے آنسو بے قابو تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور چلی جائے، وہ اس شخص سے آزاد ہو جائے۔ کیوں رو رہی ہو؟ زرکم نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ کیا توقع تھی کہ کیا میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا؟ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ ارا نے آہستہ سے اپنا رخ زرکم کی طرف پھیرا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بے انتہا درد کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو تمہیں چاہا تھا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ چاہا تھا؟ زرکم نے تمسخر اڑایا۔ تم جیسی عورتیں صرف اپنی خواہشات اور مفاد کو چاہتی ہیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ تم غلط کہتے ہو۔ ارا بمشکل بولی۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری زندگی برباد کر دی اور اب تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے۔ زرکم نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے میرے ساتھ اپنی محبت کا جھوٹا ناٹک رچایا اور اب جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو آنسو بہا رہی ہو۔ ارا نے مایوسی سے اپنا سر ہلایا۔ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس دلانا بے سود تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں جی رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھو گے، ارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھے پرواہ نہیں ہے، زرکم نے بے رحمی سے کہا، اور تمہیں یہ بات جلد از جلد سمجھ لینی چاہیے۔ اب تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور یاد رکھو،
اگر تم نے دوبارہ مجھے پریشان کیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ کہہ کر زرکم بستر سے اتر اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایرا وہیں لیٹی رہ گئی، اس کے آنسو ایک بار پھر بے اختیار بہنے لگے۔ اگلی رات کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ زرکم نے ایرا کی طرف دیکھا جو بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ ایرا، میری قمیض استری کر دو، مجھے کل صبح پہننی ہے، زرکم نے ایک رسمی اور حکمیہ لہجے میں کہا۔ ایرا نے اس کی طرف بے اطمینانی سے دیکھا، اس کی نظروں میں بغاوت اور انکار تھا۔ میں تمہاری کوئی نوکر نہیں ہوں کہ تمہارا حکم مانوں۔ اس کی آواز میں ایک سرد تیزی تھی۔ زرکم کی پیشانی پر بل پڑے۔ اسے ایرا کی یہ نافرمانی بالکل پسند نہیں آئی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کہاں ہو اور کس سے بات کر رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر؟ ایرا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ایک دھوکے باز شخص ہو، میرے لیے تم کچھ نہیں۔ زرکم نے ایک گہری سانس لی اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، زیادہ زبان درازی مت کرو ایرا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کیوں کروں؟ ایرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم نے مجھے زبردستی حاصل کیا اور میری زندگی تباہ کر دی۔ اب تم مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں تمہارا حکم مانوں؟ کبھی نہیں۔ زرکم بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ایرا، تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ایرا نے اپنی نظریں نیچے کر لی۔ اس رات کی یاد تو اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی جب زرکم نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ زرکم نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا، اس کی گرفت مضبوط اور تکلیف دہ تھی۔ تمہیں یاد ہے نا اس رات کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک واضح دھمکی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو وہ سب دوبارہ ہو سکتا ہے، اور اس بار شاید اس سے بھی برا ہو۔ ایرا نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس رات کی ذلت اور بے بسی اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرکم ابھی بھی شروع ہو سکتا ہے۔ چھوڑو مجھے، ایرا نے بمشکل کہا، اور اس کی آواز میں التجا اور خوف تھا۔ تو پھر میری بات مانو، قمیض استری کرو، اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرأت مت کرنا۔ زرکم نے اس کا بازو چھوڑ دیا مگر اس کی نظریں ایرا پر جمی رہیں۔ ایرا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو زرکم اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے بستر سے اتری اور کپڑوں کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ استری کرنے لگی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرکم اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایرا کو ایک بار پھر جھکا دیا ہے۔ اسے ایرا کی بغاوت پسند نہیں تھی اور وہ اسے ہر قیمت پر اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا۔ ایرا نے خاموشی سے قمیض استری کی۔ اس کے آنسو اندر ہی اندر ابل رہے تھے۔ زرکم کی دھمکی نے اسے ایک بار پھر بے بس کر دیا تھا۔ اسے یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی تھی کہ فی الحال اس کے پاس اس کے حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ ایرا وقت سہمی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مستقل خوف جھلکتا تھا۔ زرکم اب پہلے کی طرح سختی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی نگاہیں ایرا کا پیچھا کرتی رہتی، جیسے وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہو۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، زرکم نے ایرا کے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی سے ایرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایرا نے فوراً اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے اس رات کی یادیں تازہ ہو گئیں جب زرکم پہلی بار اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا ہوا ایرا؟ زرکم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک بناوٹی نرمی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، دور رہو مجھ سے۔ ایرا کی آواز میں ایک واضح گھبراہٹ تھی۔ مجھے مت، ڈرتی ہوں تم سے۔ زرکم نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ڈرتی ہو؟ کیوں؟ کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ ایرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زرکم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایرا کے گالوں کو چھونا چاہا۔ ایرا نے فوراً اپنا سر پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تہر آئے۔ دیکھو ایرا، کب تک یوں مجھ سے بھاگتی رہو گی؟ زرکم نے مایوسی سے کہا۔ ہم شوہر بیوی ہیں، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے۔ نہیں، ایرا نے سختی سے کہا، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ تم نے زبردستی مجھے اپنا بنایا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زرکم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ایرا، ماضی کو بھول جاؤ، ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ جھوٹ! ایرا چلائی۔ تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ تم کبھی نہیں بدلو گے۔ تم ہمیشہ خود غرض رہو گے۔ زرکم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ پرانی سختی لوٹ آئی۔ تم میری بات نہیں مانو گی، ہے نا؟ تم مجھے ہمیشہ نفرت ہی کرو گی۔ ایرا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی اس کے انکار کی واضح علامت تھی۔ زرکم نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ ایرا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بے بسی دوبارہ محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا اس رات کیا ہوا تھا؟ زرکم نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔
اگر تم نے میرے قریب آنے سے انکار کیا تو وہی سب دوبارہ ہوگا، اور اس بار شاید کوئی بچانے والا بھی نہ ہو۔ ارا جانتی تھی کہ زرکم اپنی دھمکی میں کتنا سنجیدہ ہے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ایک بار پھر اس شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ زرکم نے اس کے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ ارا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کی تمام تر قوت ارادی جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک ڈری ہوئی ہرنی کی طرح تھی۔ اچھی لڑکی کی طرح پیش آؤ ارا، زرکم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں فتح کا نشہ تھا۔ تم جتنی جلدی یہ حقیقت تسلیم کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ ارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اسے اپنی زندگی میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی تاریکی میں گرتی جا رہی تھی جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ زرکم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ارا بے حس اور حرکت اس کی گرفت میں پڑی رہی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ حویلی میں ایک بھوجل سکوت طاری تھا۔ ارا کی زندگی ایک بے رنگ ڈائری کی طرح تھی جس کے ہر صفحے پر خوف اور بے بسی کے نقوش تھے۔ زرکم کا لہجہ بس دستور، سرد اور حکمیہ رہتا، اس کی باتوں میں پیار یا اپنائیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ ارا خاموشی سے اس کے حکم مانتی جیسے اس نے اپنی تقدیر تسلیم کر لی ہو، مگر اس کے اندر ایک چنگاری ابھی بھی سلگ رہی تھی، ایک خاموش بغاوت جو موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن جب حویلی کے تمام افراد کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے تو ارا کو نکلنے کا ایک سنہری موقع نظر آیا۔ اس نے کئی دنوں سے ایک منصوبہ بنایا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے جس میں کامیابی کی صورت میں آزادی اور ناکامی کی صورت میں مزید اذیت مقدر ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے چند ضروری کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے قدم دبے دبے تھے جیسے وہ کوئی چوری کر رہی ہو۔ حویلی میں سکوت طاری تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہا تھا۔ وہ ایک بھی دروازے کی طرف بڑھی جو عموماً بند رہتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اسے کھولنا سیکھ لے، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے اپنے اس علم کو آزمانا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت جمع کی اور چابی کو تالے میں ڈالا۔ ایک نحیف سی کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ ارا کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلی اور قریبی سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں پر لگ گئے ہوں۔ وہ جتنی دور جا سکتی تھی جانا چاہتی تھی، اس کے ایسے اس شخص سے دور۔ وہ کافی دور تک بھاگتی رہی جب تک کہ اس کی سانس پھولنے لگی، اس کے پیروں میں درد ہونے لگا۔ اس نے ایک طرف رک کر گہری سانسیں لیں اور پھر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ آزاد ہے، زرکم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ مگر اس کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی گاڑی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ زرکم کی گاڑی تھی۔ اس کا دل ڈوب گیا، وہ پکڑی گئی تھی۔ گاڑی اس کے قریب رکی اور زرکم غصے سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ زرکم کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ ارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ تم میری ہو، تم ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ زرکم نے اس کا بازو بری طرح سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، ارا چلائی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم ایک پاگل ہو۔ خاموش، زرکم نے اسے جھٹکا دیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس نے ارا کو زبردستی گاڑی میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ ارا اندر بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس کی آزادی کی یہ مختصر سی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ زرکم گاڑی چلاتا ہوا واپس حویلی کی طرف ہو گیا اور ارا جانتی تھی کہ اب اس کے لیے حالات پہلے سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس کی بغاوت کی قیمت اسے چکانی پڑے گی۔ زرکم نے ارا کو گاڑی سے نکال کر حویلی کے اندر داخل کیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اس کی گرفت ارا کے بازو پر لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ ارا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی تمام تر توانائی بھاگنے کی کوشش میں صرف ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے دل میں ایک گہرا خوف اور مایوسی کا احساس تھا۔ زرکم اسے سیدھا اس کے کمرے میں لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ارا کمرے کے وسط میں بے جان سی کھڑی رہی اور اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے ارا؟ زرکم کی آواز گرج دار تھی جیسے بادل برسنے سے پہلے گرجتے ہیں۔ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ ارا نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہری اداسی اور تھکن تھی۔ میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں اور مجھے جینے کا حق ہے۔ تم نے میری زندگی چھین لی ہے۔ زرکم نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری زندگی اب میری مرضی سے چلے گی۔ تم نے میری نافرمانی کی ہے اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ زرکم نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما
اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ارہا کو درد محسوس ہوا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ارہا؟ تم جتنی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنا ہی خود کو تکلیف دو گی۔ ارہا نے اپنی آنکھیں کھولی اور بے تاثر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تکلیف تو تم مجھے بہت پہلے ہی دے چکی ہو، اب مزید کیا باقی ہے؟ زرگم نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مختلف چمک تھی، ایک ایسا ارادہ جو ارہا کے دل کو خوف سے بھر رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ارہا کے گال پر پھیرا، اس کا لمس ارہا کے جسم میں ایک ناگوار لہر دوڑا گیا۔ تم نے مجھے غصہ دلایا ہے ارہا، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ زرگم کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک واضح خطرہ تھا۔ ارہا نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، وہ جانتی تھی کہ اب التجا کرنا بے سود ہے۔ زرگم کے دل میں کوئی صرف اپنی مرضی اور اپنے غصے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ زرگم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ارہا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کا جسم بے حس و حرکت تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس کی تمام تر امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زرگم نے اسے بیڈ کی طرف لے گیا اور آہستہ سے لٹایا۔ ارہا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زرگم اس کے قریب ہوتا گیا اور ارہا نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ اگلے دن ارہا کی طبیعت کچھ ناساز تھی، صبح سے ہی اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے بیڈ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گرنے لگی۔ زرگم کمرے میں ہی موجود تھا، اس نے فوراً ارہا کو گرتے ہوئے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی گھبرا گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ ارہا بے ہوش اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ زرگم نے گھبرا کر اسے اٹھایا اور فوراً بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ارہا آنکھیں کھولو۔ زرگم نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً حویلی کے ملازم کو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس نے ارہا کا معائنہ کیا۔ زرگم بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارہا کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے زرگم کی طرف دیکھا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ زرگم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے اپنی بات دہرائی۔ زرگم کا دماغ سن ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ اس کے ذہن میں یادیں تازہ ہو گئی جب اس نے ارہا کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھایا تھا۔ کیا یہ بچہ، کیا یہ اس رات کا نتیجہ تھا؟ اس نے بے اختیار ارہا کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ زرگم کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، یہ خوشی تھی یا پچھتاوا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب ارہا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بستر پر پایا اور زرگم کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک سوال تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زرگم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار کچھ نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ارہا نے آہستہ سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تم پریگننٹ ہو، زرگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارہا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی لہر دوڑی، پھر وہ فوراً بجھ گئی۔ اس نے اپنی نظریں پھیری، یہ خبر اس کے لیے کوئی خوشی نہیں لائی تھی، یہ تو اس کی زندگی میں ایک اور مصیبت کا اضافہ تھا۔ زرگم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ارہا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا، وہ اس کے لمس سے بھی نفرت کر رہی تھی۔ یہ بچہ، زرگم نے کہنا چاہا مگر اسے الفاظ نہیں ملے۔ یہ بچہ میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے، ارہا نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ زرگم خاموش ہو گیا۔ ارہا کے حاملہ ہونے کی خبر نے زرگم کے دل میں ایک عجیب انقلاب برپا کر دیا۔ وہ مرد جس نے ہمیشہ اپنی مرضی اور طاقت کو سب سے مقدم جانا تھا، آج ایک ننھی سی جان کے تصور سے ہی ایک مختلف احساس میں ڈوب گیا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں مگر کسی سے اسے اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ باپ کا خیال اس کے لیے ایک نئی دنیا کی مانند تھا، ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر خاموشی سے ارہا کو دیکھتا، اس کے چہرے پر ابھرتے ہوئے ہلکے سے آثار کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے دل میں انجانے سے محبت اور اپنائیت جنم لے رہی تھی، اس بچے کے لیے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ارہا بھی اس احساس کو سمجھے، اس بچے کو قبول کرے جو ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بن سکتا تھا۔ مگر ارہا کے دل میں نفرت کی ایک گہری خلیج حائل تھی۔ وہ اس بچے کو زرگم کی زبردستی اور اپنی بے بسی کی نشانی سمجھتی تھی۔ اس کے لیے یہ کوئی خوشی نہیں بلکہ ایک اور بوجھ تھا جسے وہ اپنی مرضی کے خلاف
اٹھانے پر مجبور تھی۔ زرکم کی بدلتی ہوئی نظروں اور اس کی دھیمی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سرد مہری اور بیگانگی تھی۔ ایک شام زرکم نے آہستہ سے ارہا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جب وہ خاموشی سے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ارہا، کیا تم اس بچے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ارہا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور زرکم کی طرف نفرت سے دیکھا۔ میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میری زندگی میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں۔ یہ بچہ تمہاری نشانی ہے اور میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ زرکم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ارہا، پلیز ایسا مت کہو، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم دونوں کی زندگی کا ایک حصہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس بچے کو بہت پیار دوں گا، میں ایک اچھا باپ بنوں گا۔ ارہا نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ تم ایک اچھے باپ، تم تو ایک اچھے شوہر بھی ثابت نہیں ہوئے، تو تم نے مجھے زبردستی حاصل کیا، اب تم باپ بننے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ یہ سب ایک مذاق ہے۔ زرکم خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارہا کے دل میں اپنی جگہ کیسے بنائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ارہا کے ساتھ برا کیا ہے اور اب اسے اس کی سزا مل رہی ہے۔ دن گزرتے رہے، زرکم کی محبت بچے کے لیے بڑھتی گئی۔ وہ اس کے آنے والے دنوں کے خواب دیکھتا، اس کے لیے تحفے لاتا، مگر ارہا کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ زرکم کی ہر کوشش کو شک کی نگاہ سے دیکھتی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ زرکم کبھی بدل سکتا ہے۔ ایک رات زرکم نے ارہا کے پیٹ پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ یہ ہمارا بچہ ہے ارہا، کیا تمہیں اس کے لیے کوئی احساس نہیں ہے؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ ارہا نے زرکم کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ تمہارا بچہ ہے، تمہاری نشانی۔ میں صرف اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب یہ دنیا میں آئے اور میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں۔ زرکم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ باپ بننے کی خوشی اس کے لیے اتنی تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ اس کے دل میں بچے کے لیے محبت تو تھی، مگر ارہا کی نفرت نے اس محبت کو بے معنی بنا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بھی بہت کچھ کرنا ہے ارہا کا دل جیتنے کے لیے، اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ بدل گیا ہے، مگر کیا ارہا کبھی اسے معاف کر پائے گی؟ کیا اس کے دل میں کبھی زرکم اور اس بچے کے لیے کوئی جگہ بن پائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو زرکم کی ہر رات کی نیندیں اڑا دیتے تھے۔ دن گزرتے رہے اور ارہا کی حالت پہلے سے زیادہ کمزور رہنے لگی تھی۔ ایک سپہر جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اچانک اسے چکر آیا اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ بے اختیار لڑکھڑانے لگی اور ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ زرکم جو نیچے ہال میں کسی کام میں مصروف تھا، اس کی چیخ آواز سن کر فوراً بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ارہا لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گر رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اسے اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ہونے لگی۔ بغیر کسی تاخیر کے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور عین وقت پر ارہا کو گرنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ ارہا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا جسم بے حس تھا۔ زرکم نے گھبرا کر اسے اٹھایا اور فوراً صوفے پر لیٹایا۔ ارہا، ارہا، آنکھیں کھولو۔ زرکم نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اس کی آواز میں ایک واضح خوف تھا۔ اس نے پہلے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ارہا نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس نے اپنے اوپر زرکم کو جھکا ہوا پایا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے گہرے آثار تھے۔ کیا ہوا تھا؟ زرکم نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار اتنی فکر مندی تھی۔ ارہا نے کمزوری سے جواب دیا، مجھے چکر آ گیا تھا، میرا پاؤں پھسل گیا۔ زرکم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں ایک نئی گرمی اور اپنائیت تھی۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے ارہا، اپنا بھی اور ہمارے بچے کا بھی۔ ارہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں میں ایک سچی فکر مندی تھی۔ کیا یہ وہی زرکم تھا جس نے اسے تکلیف دی تھی؟ بچہ، ارہا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، ہمارا بچہ۔ زرکم نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ مجھے کچھ ہو جاتا اگر تمہیں یا اسے کچھ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ ارہا خاموش رہی۔ وہ زرکم کے بدلتے ہوئے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سنگ دل شخص ہے جس نے اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دیا۔ زرکم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پلایا۔ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کی پرواہ کرتا ہو۔ ارہا کے دل میں ایک ہلکا سا یقین پیدا ہونے لگا کہ شاید زرکم واقعی بدل رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی اس ننھی سی جان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے جو اس کے اندر پروان چڑھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد زرکم کا رویہ ارہا کے ساتھ پہلے سے کئی زیادہ محتاط اور خیال رکھنے والا ہو گیا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے آرام تک ہر چیز کا دھیان رکھتا۔ اس نے حویلی کی ملازمین کو بھی ارہا کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کر دی تھی
اور ارا بھی زرکم کی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں جو نفرت کی دیواریں کھڑی تھی وہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھیں۔ اسے اب زرکم میں وہ سنگدل شخص نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ایک ایسا مرد نظر آتا تھا جو اپنے آنے والے بچے کے لیے فکر مند تھا اور شاید اسے بھی کھونے سے ڈرتا تھا۔ ایک رات ارا نے زرکم سے پوچھا، تم واقعی اس بچے کی پرواہ کرتے ہو؟ زرکم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خلوص سے جواب دیا، ہاں ارا، میں کرتا ہوں۔ یہ بچہ میری زندگی کا ایک نیا مقصد ہے اور اب تم میرے لیے بھی اہم ہو۔ ارا نے پہلی بار زرکم کی آنکھوں میں ایک سچی محبت اور اپنائیت دیکھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا سکون اتر آیا۔ ارا نے زرکم کی بدلتی ہوئی شفقت کو محسوس تو کیا، مگر اس کے دل میں ایک گہرا اشک ابھی بھی موجود تھا۔ اسے لگتا تھا کہ زرکم کی یہ تمام فکر مندی صرف اس بچے کے لیے ہے جو اس کے وجود میں پل رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرکم واقعی اس کی پرواہ کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس رات کی تلخ یادیں ابھی بھی تازہ تھیں۔ ایک رات جب زرکم نے اسے داد دینے کی کوشش کی تو ارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ زرکم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہی ہو ارا؟ ڈاکٹر نے یہ دوا تمہارے اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بتائی ہے۔ صرف بچے کے لیے ہے نا؟ ارا نے طنز آمیز لہجے میں کہا، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم صرف اس بچے کی فکر ہے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ زرکم کا چہرہ فک ہو گیا، اسے ارا کی باتوں سے گہرا صدمہ پہنچا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری پرواہ بھی کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو اور اب اس بچے کی ماں بھی۔ بیوی؟ ارا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہاری قیدی ہوں زرکم، ایک ایسی قیدی جس کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تم نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا اور اب تم مجھ سے محبت کی توقع کرتے ہو۔ میں محبت نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک رہو، ہمارے بچے کے لیے۔ زرکم نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو زرکم، ارا نے سختی سے کہا، میں تمہاری اس منافقت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہیں صرف اس بچے کی فکر ہے کیونکہ وہ تمہارا وارث ہے۔ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو تم مجھے کب کا بھلا چکے ہوتے۔ زرکم خاموش ہو گیا، اسے ارا کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ارا، زرکم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں زرکم، سب۔ ارا نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں صرف اپنی انا اور اپنی نسل کی فکر ہے، مجھے یا میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ اپنے ساتھ کیے گئے ظلم پر اور نہ اس بچے کے لیے تمہاری اس جھوٹی فکر پر۔ یہ کہہ کر ارا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زرکم بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ارا کے دل میں اس کے لیے کتنی گہری نفرت ہے۔ اس کی ہر کوشش اسے ارا سے دور کرتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے اپنی غلطیوں سے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے اب گرانا ناممکن ہے۔ اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے محبت تو تھی، مگر ارا کی نفرت نے اس محبت کو بے اثر کر دیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور وہ لمحہ آ گیا جب ارا نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ ننھی پری کے روپ میں اس کی زندگی میں ایک نیا مہمان آیا جس نے حویلی کی فضا کو ایک نئی تازگی اور معصومیت سے بھر دیا۔ زرکم اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی ننھی شہزادی کو گود میں اٹھایا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور نازک چہرے کو پیار سے دیکھا۔ اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت امنڈ آئی۔ وہ چاہتا تھا کہ ارا بھی اس کی خوشی میں شریک ہو، اس ننھی جان کو پیار کرے جو ان دونوں کے رشتے کی ایک نئی کڑی تھی۔ مگر ارا کا رویہ اب بھی سرد اور بے حس تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ضرور دیکھا، اسے گود میں بھی لیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ ممتا اور پیار نہیں تھا جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ابھی بھی زرکم کے لیے نفرت موجود تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا مستقبل بھی اس کی طرح تاریک ہو۔ ایک شام جب زرکم اپنی بیٹی کو پیار کر رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا، ارا نے بے ساختہ کہہ دیا، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو اس کے باپ جیسا شوہر نہ ملے۔ اس کے یہ الفاظ زرکم کے دل پر ایک تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس نے افسردگی سے ارا کی طرف دیکھا۔ ارا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زرکم کی آواز میں درد تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے ارا کی تلخ باتوں سے بچانا چاہتا ہو۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ ارا کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی کبھی کسی ایسے مرد کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرے جس میں رحم نہ ہو، جو صرف اپنی مرضی چلائے۔ زرکم خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہوا۔ اس نے ارا کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی سزا اب اسے اپنی ہی بیٹی کے مستقبل کے خوف کی صورت میں مل رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، زرکم نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اپنی بیٹی پر جمی ہوئی تھیں جو اس کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاید تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی،
مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو ایک اچھی زندگی دوں گا، میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو تمہیں نہیں مل سکا۔ ایرا نے زرکم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر پھر وہ سرد ہو گئی۔ تم کیا کر سکتے ہو زرکم؟ زرکم کے پاس ایرا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماضی کے داغ کبھی نہیں مٹ سکتے۔ اس نے صرف خاموشی سے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے دل میں ایک عہد تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسی زندگی دے گا جس پر وہ فخر کر سکے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایرا اسے معاف نہیں کر دیتی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دن کبھی آئے گا یا نہیں۔ زرکم نے ایرا کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اس سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی محبت کا واسطہ دیا، ان دونوں کے مستقبل کے خوبصورت خواب دکھائے، مگر ایرا کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس نے زرکم کی کسی بات پر یقین نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سرد مہری اور بیگانگی تھی۔ ایرا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زرکم نے ایک شام ایرا کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کی، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ ایرا نے بے اعتنائی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تمہارے آنسو جھوٹے ہیں، تم صرف اپنی بیٹی کی خاطر یہ سب کر رہے ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے ایرا۔ زرکم نے بے تابی سے کہا، میں اب واقعی بدل گیا ہوں، تمہاری اور اپنی بیٹی کی خاطر میں ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دو پلیز۔ میں تمہیں کوئی موقع نہیں دے سکتی زرکم۔ ایرا کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ایک ایسے باپ کے زیر سایہ پلے جس کے ہاتھوں اس کی ماں نے اتنی تکلیفیں سہی ہوں۔ زرکم کا دل ٹوٹ گیا، اسے محسوس ہوا کہ اس نے جو دیواریں کھڑی کی تھی وہ اتنی مضبوط ہیں کہ اب انہیں گرانا ناممکن ہے۔ اس کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ کم سے کم اپنی بیٹی کے لیے تو مجھے معاف کر دو ایرا، زرکم نے مایوسی سے کہا۔ وہ تو ہم دونوں کی اولاد ہے، تم اس کی فکر مت کرو، میں اس کی بہترین پرورش کروں گی، اور میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گی کہ اسے ایک ایسی زندگی ملے جس میں کسی ایسے مرد کا سایہ نہ ہو۔ ایرا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ دن گزرتے رہے، زرکم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا رہا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، مگر ایرا کا رویہ اب بھی بدلا نہیں تھا۔ وہ زرکم سے صرف اپنی بیٹی کی خاطر بات کرتی تھی، اور اس کی ہر بات میں ایک سرد مہری اور بیگانگی ہوتی تھی۔ ایک رات زرکم نے ایرا سے آخری بار التجا کی، ایرا، کیا ہمارے درمیان کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ ایرا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ کوئی زخم کبھی نہیں بھرتے زرکم، اور تم نے مجھے جو زخم دیے ہیں وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہیں گے۔ زرکم نے ایرا کو منانے کی اپنی مسلسل کوششیں جاری رکھی۔ اس نے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا، اپنے ماضی پر ندامت کا اظہار کیا، اور ایک بہتر مستقبل کا وعدہ دہرایا۔ اس کی بیٹی بھی اب بڑی ہو رہی تھی، اور اپنے ماں باپ کے درمیان موجود سرد مہری کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ننھی پری کی معصومیت زرکم کو اور بھی مجبور کرتی تھی کہ وہ ایرا کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے۔ ایک دن جب زرکم نے ایرا سے دوبارہ معافی مانگی تو ایرا نے گہری سانس لی اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہیں معاف تو کر دوں زرکم، مگر میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ کیسے وہ شخص جو پہلے سے 3 عورتوں کا ہو چکا ہو؟ تم تو مجھ سے پہلے 3 عورتوں کے ہو، تم صرف میرے کیسے ہو سکتے ہو؟ زرکم نے آگے بڑھ کر ایرا کا ہاتھ تھام لیا۔ ایرا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میری 3 شادیاں ضرور ہوئی تھیں، مگر ان کی حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ایرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری پہلی بیوی، وہ ایک حادثے میں فوت ہو گئی تھی، ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زرکم کی آواز بھرا گئی تھی۔ ایرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر تجسس کے آثار تھے۔ اور میری دوسری بیوی، وہ ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھی اور بہت تکلیف سے گزری، میں نے اپنی جان سے زیادہ اس کی خدمت کی، مگر میں اسے بچا نہیں سکا۔ زرکم کے آنسو اب بے اختیار بہہ رہے تھے۔ ایرا کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار زرکم کو اتنا بے بس اور دکھی دیکھا تھا۔ اور میری تیسری بیوی، ہاں یہ سچ ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی اور اس سے شادی کر لی، اس نے مجھ پر بہتان لگایا اور مجھے ذلیل کیا، اس واقعے نے مجھے عورتوں سے بدظن کر دیا تھا۔ زرکم نے ایک گہری سانس لی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں اس درد اور غصے میں مبتلا تھا، میں نے تم پر شک کیا، تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھا، اور میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ میری اسی ذہنی کیفیت کا نتیجہ تھا۔ ایرا کی آنکھوں میں نمی تیر آئی، اسے پہلی بار زرکم کے ماضی کی تلخی اور اس کے درد کا اندازہ ہوا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ زرکم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ایرا، زرکم نے دوبارہ التجا کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں،
مگر میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اب وہ شخص نہیں ہوں۔ تمہاری اور اپنی بیٹی کی محبت نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں تمہیں پیار دوں گا، عزت دوں گا اور ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ مجھے ایک موقع دو، میں ثابت کر سکوں کہ میں ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ بن سکتا ہوں۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں برسوں سے جمع شدہ نفرت دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ اسے زرکم کی باتوں میں سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زرکم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے وقت دو زرکم، مجھے وقت دو کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کر سکوں اور اپنے دل کے زخموں کو بھر سکوں۔ ہیرا کی آواز لرز رہی تھی۔ زرکم نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں پورا وقت دوں گا ہیرا، میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، بس مجھے یہ یقین دلاؤ کہ ایک دن تم مجھے معاف کر دو گی۔ ہیرا نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ زرکم کی طرف دیکھا۔ شاید ایک دن میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ زرکم نے شکر گزاری سے اس کے ہاتھ چوم لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ خلوص اور محبت سے کوشش کرتا رہے تو ایک دن ہیرا کا دل ضرور پگھل جائے گا اور وہ دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ کئی سال گزر گئے۔ وقت نے ہیرا اور زرکم کے درمیان برف پگھلا دی تھی۔ زرکم کی مسلسل محبت، خلوص اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے پیار بھرے رویے نے ہیرا کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ اب اس کے ماضی کے زخموں کو بھلا چکی تھی اور ان کی زندگی ایک نئے رخ پر گامزن تھی۔ ان کی محبت میں اب گہرائی، اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت شامل تھی۔ ان کی بیٹی جو اب ایک سمجھدار اور پیاری سی بچی تھی، ان کے رشتے کی مضبوط ترین کڑی تھی۔ ایک شام جب سورج اپنی سنہری شعاعوں کو حویلی کے لان میں پھیلا رہا تھا، ہیرا اور زرکم اپنی بیٹی کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ بچی تتلیوں کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کی ہنسی ہوا میں گھل رہی تھی۔ ہیرا پیار بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ زرکم نے آہستہ سے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچا۔ ہیرا مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زرکم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وقت کیسے بدل سکتا ہے۔ کبھی میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اور آج تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ ہیرا نے اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرکم نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اور تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی یہ خوشیاں محسوس نہ کر پاتا۔ ان کی بیٹی بھاگتی ہوئی ان کے پاس ہوئی اور دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ مجھے بھی بتائیں۔ ہیرا اور زرکم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ زرکم نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ بچی خوشی سے کلکاریاں مارنے لگی۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کے گالوں کو چھوا۔ بابا بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور مسکرایا تھا، وہ مسکرایا تھا۔ ہیرا نے شرارت سے زرکم کی طرف دیکھا۔ اچھا تو اب پیار صرف بیٹی سے ہے، میرے لیے کچھ نہیں؟ اس کی آواز میں ہلکا سا شکوہ اور ڈھیر سارا پیار تھا۔ زرکم نے اپنی بیٹی کو نیچے اتارا اور ہیرا کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ تم تو میری ملکہ ہو، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں شرارت سے جھانکا۔ ہیرا نے ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے کہا، زیادہ مکھن مت لگاؤ، مجھے سب پتہ ہے۔ مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ بچی نے اپنے ماں باپ کی یہ پیار بھری نوک جھونک دیکھی تو تالیاں بجانے لگی۔ لڑائی مت کرو، پیار کرو۔ زرکم نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور ہیرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ چھوٹی سی کمانڈر ہمیں کیا حکم دے رہی ہے۔ ہیرا ہنس پڑی۔ اچھی بات ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ حکم ماننا کیسا لگتا ہے۔ زرکم نے ہیرا کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ تمہارے حکم تو میں ہمیشہ سے مانتا آیا ہوں میری جان، بس تمہیں احساس اب ہو رہا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا اور آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے قریب آنا کتنا پسند کرتا ہوں۔ ہیرا کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ اس نے زرکم کو ہلکا سا دھکا دیا اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چلو بیٹا اندر چلتے ہیں، کھانا تیار ہو گیا ہوگا۔ زرکم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہیرا کے ساتھ چلنے لگا۔ ان کے درمیان اب کوئی تلخی یا نفرت نہیں تھی، صرف گہری محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ ان کی زندگی اب ایک خوشگوار سفر کی طرح تھی جس میں ان کی بیٹی ان کی محبت کا روشن ستارہ تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جب زرکم کی آواز گونجی۔ مجھے لگتا ہے مجھے عشق چہارم ہو گیا ہے، وہ بولا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جسے برسوں کی تلاش کے بعد کسی انمول خزانے کو پا لیا ہو۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو تجسس سے بڑھ کر کچھ اور تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کی تمام تر کیفیت کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔
کیسے پہلے 3 بار وہ رشتے شاید ضرورتوں کے تحت بنے یا حالات کے جبر کے تحت۔ میں ان میں چاہت تو تھی، کشش بھی تھی، لیکن وہ روح کا ملاپ نہیں تھا جو اب میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ ایک ادھوری کہانی کی طرح تھے جن میں رنگ تو بھرے گئے لیکن تصویر واضح نہ ہو سکی۔ وہ خاموش رہی، اس کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر وہ پھر بولا، اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جو پہلے کبھی اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے پہلی بار زندگی کو اس کی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ دیکھا ہو۔ تمہاری ہنسی ایک ایسی موسیقی ہے جو میرے اندر کی خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی روشنی ہے جو میرے ماضی کے تمام اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اور جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ ہلکے سے چھوا، تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی تمام پریشانیاں معدوم ہو گئی ہوں۔ ایک سکون ہے جو روح میں اتر جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے رکھا۔ کیا تم واقعی یہ سب محسوس کرتے ہو یا یہ صرف ایک اور وقتی جذبہ ہے؟ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے دل کی گہرائی سے آئی تھی۔ یہ وقتی جذبہ نہیں ہے جانے من، یہ وہ احساس ہے جس کی تلاش میں میری روح برسوں سے سرگرداں تھی۔ یہ وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا سفر اب مکمل ہوا۔ پہلی 3 بار میں ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا جو ہر راستے کو اپنی منزل سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اب مجھے میرا گھر مل گیا ہے، اور وہ گھر وہ تم ہو۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ دکھ کے نہیں بلکہ ایک ایسی خوشی کے آنسو تھے جس سے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف عشق چہارم نہیں ہے، یہ میری زندگی کا آخری عشق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس کا آخری کہانی کی ہیروئن بنو، ہمیشہ کے لیے۔